میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عدالتوں میں بہت اہم معاملات رہے ہیں. جو سیاسی محاذ ہے اس پر بھی کافی گرما گرمی رہی ہے. کچھ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور کچھ عوام کے لیے بھی. مثلا ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین ہیں بجلی کے, ان کے لیے ایک بڑا ریلیف آ رہا ہے. لیکن کیا یہ واقعی ریلیف ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے انہی 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کی لسٹ سے نکالا گیا. یعنی ان کی ماہانہ بجلی کے یونٹ میں 4 روپے 10 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور پھر ان کو 3 مہینے کا عارضی ریلیف دے دیا گیا ہے. تو یہ تو پہلے ہی ریلیف میں تھے, لیکن ان کا ریلیف ختم کر کے اب 3 مہینے کا ان کو ریلیف دیا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ ان کو ریلیف دے رہی ہے یا نہیں دے رہی, یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے. دوسرا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. قاضی فیصل صاحب نے اور دیگر ججز نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ چونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا, آج کی پروسیڈنگ پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا, آج ایک اور اہم خبر آئی ہے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ حساس اداروں کو کال ٹریس کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اس پہ قانون سازی ہوئی ہے. حکومت اس کے لیے جو آرگومنٹ ہے وہ یہ دے رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی اس کو تاکہ کال ٹریس کرنے والے سے حساب کتاب بھی لیا جا سکے اور اس سے پوچھا بھی جا سکے کہ اس نے کس مقصد کے لیے ٹریس کی ہے. تو اب اس کو ہم جو ہے وہ بائی دا بک چلنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. اس پر لیکن اپوزیشن جو ہے اس کے خاصے تحفظات ہیں. خاور مانکا صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس آج کی ہے, تو ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں. رانا صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں. اور جہانگیر جدون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہر قانون ہیں. اور ندیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سب سے پہلے تو ذرا آپ سن لیجئے جو پرائم منسٹر صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے 200 یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کے لیے ریلیف کا جو اعلان کیا, ذرا اس کو پہلے سن لیجئے. گھریلو صارفین 94%, ان میں 200 یونٹ تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے, جولائی, اگست, سپٹمبر. تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ. یہ اعلان کیا گیا ہے. رانا صاحب, میں جب انٹرو دے رہا تھا تو آپ نفی میں سر ہلا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا, تو کیا ایسا نہیں ہے کہ چند دن پہلے تک یہ جو 200 یونٹ استعمال کرنے والے ہیں یہ پروٹیکٹڈ صارفین کی لسٹ میں شامل تھے, جن کو ایک فیصلے کے تحت 4 روپے 10 پیسے فی یونٹ ان کے یونٹس میں اضافہ کیا گیا, جو کہ ظاہر ہے ابھی تک کے فیصلے کے مطابق فار ایور کیا گیا ہے, اور اس فار ایور میں سے 3 مہینے کا صرف ریلیف دیا گیا ہے. تو یہ ایکچولی ریلیف ہے بھی یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ری بیسنگ ہوتی ہے سالانہ, کیونکہ دنیا میں کاسٹ چینج ہوتی ہیں, تو یہ اصل میں ہوتی ہے کاسٹ جب بڑھتی ہے تو آپ کو وہ پاس آن کرنی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں 3 سال انرجی پرائز کی ری بیسنگ نہیں ہوئی تھی, جس کی جو رزلٹ کیا, جو گرزشی قرضہ 1100 سے 2400 ارب پہ گیا, اور پھر جو ہمیں اس کو درست سارا ہمیں کرنا پڑا, اس کے فلو کو روکنا پڑا. تو یہ کہنا کہ یہ کون سا ریلیف ہے جو پہلے آپ نے مہنگا کیا یا کم کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ مہنگا ہوا, وہ مہنگا کاسٹ 50 ارب کی جو کاسٹ ہے وہ جینون کاسٹ ہے, وہ ہمیں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کٹ لگا کے یہاں سے پوری ہم نہیں. لیکن سر اس میں تو آپ نے دیکھے نا 100 یونٹ استعمال کرنے والوں میں بھی کو 4.25 روپے کا اضافہ کیا تھا نا. یہ 100-200 یونٹ والوں کو تو آپ ایگزیمپٹ کر سکتے تھے نا. وہ مفت میں تو نہیں ہوا تھا نا, اس کو سبسڈی دینی پڑتی ہے. اگر آپ ایگزیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو اضافی سبسڈی دینی پڑتی ہے, تو یہ 50 ارب روپے کی جو یہ جو 3 مہینے جو اس کا اطلاق نہیں ہو رہا, 50 ارب اس کی کاسٹ ہے, اور جو پروٹیکٹڈ صارفین کی جو کاسٹ ہے وہ 400 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کاسٹ کوئی اب ان ریل تھی کہ پہلے بڑھایا کم کیا, اس کی 50 ارب کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. نہیں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے بنیادی طور پر جو 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین ہیں, خالی 200 نہیں ہے, اس سے اضافی بھی ہیں, اضافی بھی ہیں, چلیے اضافی بھی ہیں, جو 3 ماہ کی سبسڈی ہے, تاکہ اس میں جو ری بیسنگ کا افیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. وہ 4 سے 7 روپے کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کے لیے آپ نے جو بجلی مہنگی کی تھی اس کو آپ نے 3 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا ہے, یعنی مہنگے ہونے کا اطلاق 3 مہینے بعد ہوگا؟ مؤخر نہیں کیا. دیکھیں, اس کی کاسٹ تو آج ایک دن کی کاسٹ ہے, اس کی قیمت ہے, وہ مفت نہیں ہے. نہیں, دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یا تو یہ اس کی کوئی کاسٹ نہ ہوتی نا,
تو ہم نے مخر کر دیا کہ وہ کاسٹ تو جب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو فری بجلی ملے گی، کاسٹ تو اس کی تب بھی تھی. ہم نے نہیں کیا تھا یہ 200 یونٹ تک. دیکھیں نہیں، ہمارے پنجاب میں الیکشن کیمپین کے دوران نہیں، الیکشن کیمپین جب ہمارا منشور آیا، منشور میں بھی نہیں تھا. ہم نے منشور میں کہا کہ ہم نے 20 سے 25% بجلی سستی کرنی ہے. نہ الیکشن کیمپین کے اندر منشور آنے کے بعد ایسا کچھ مریم نواز صاحبہ نے اگر ایک آدھی دفعہ، بالکل وہ ایک آدھی دفعہ انہوں نے، لیکن ہماری وہ پارٹی کی کیمپین کا حصہ نہیں تھا. وہ شروع میں عوام کو دھوکہ دینے کی بات، ان کی بالکل کوشش تھی. اور یہ پنجاب اس طرح کر سکتا ہے کہ سبسڈی دینا چاہے، لیکن یہ ایک آپ دیکھیں پیسے اس طرح جھونک میرے خیال سے نہیں، یہ غلط وعدہ فیزیبل نہیں ہے. نہیں، انہوں نے وعدہ نہیں کیا نا. ہم نے منشور کا حصہ، منشور وعدہ ہوتا ہے. تو جلسے میں جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جلسے میں انہوں نے کہا، اس وقت منشور تیار نہیں ہوا تھا. جب منشور کی کمیٹیاں بنی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اور پھر اس طریقے سے آپ اپنا بل جمع کرانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا بل تو آلریڈی حکومت جمع کرا چکی ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ اس کے بعد منشور بنا، اور منشور کے اندر جب وہ کمیٹی بیٹھی پاور کی، اس نے اس تجویز کو انڈورس نہیں کیا. چلے میں نے بے سنوائی دیتا ہوں، سن لیجئے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ان کا بل حکومت پنجاب ادا کرے گی. جب وہ بل لے کر جائیں گے جمع کرانے کے لیے تو اس بل پر سٹیمپ لگے گی کہ آپ کا بل پنجاب کی حکومت نے ادا کر دیا ہے. نہیں، انہوں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کیا، لیکن بعد میں یہ چیز ہمارے منشور کا حصہ نہیں بنی. صحیح. اور ہم نے اسے نل اینڈ وائڈ سمجھا جائے اس کو بالکل. اور منشور اس کے بعد جو ہماری جتنی بھی کیمپین تھی اس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا. اس بنیاد پہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا کہ ہم بجلی جو ہے وہ 200 یونٹ فری کریں گے. یہ ہمارا الیکشن کیمپین کا نعرہ نہیں تھا منشور آنے کے بعد میں. صحیح ہے. چلیے ندیم قریشی صاحب ذرا میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم نے 4 سے 7 روپے بجلی پرائم منسٹر نے کم کیے تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کیے کہ ایک عام آدمی نہیں دیکھیں. یا تو وہ کاسٹ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاسٹ تھی نہیں، یہ کوئی مفت سے یہ کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ اکاؤنٹنسی کا نہیں، اس کی کاسٹ ہے. آج سے چند 50 ارب کی سبسڈی یہ قوم ادا کر رہی ہے. آج سے چند ہفتے پہلے جب 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے بل دے رہے تھے وہ 4 روپے 10 پیسے کم دے رہے تھے نا، تو وہ کاسٹ تو تب بھی تھی، لیکن ان صارفین پر تو نہیں تھا. تب وہ آپ نے ان کی کاسٹ پہلے ان کو بل بڑھایا، نہیں اس کے بعد آج ان کو ریلیف دے دیا 3 مہینے کے. اب آپ دیکھیں اس کو، پھر اس کو مجھے سمجھانے دیں. آپ جو ہے آپ کا سرکولر جو ڈیٹ ہے اس میں اضافہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں آپ نے کمی لانی ہے. تو اس کو اگر وہ ایک چیز آپ نے اچیو کرنی ہے کہ جو 100 ارب ڈالر آپ نے ڈیٹ کی ادائیگیاں کرنی ہے، اس میں کامیابی IMF کا پروگرام کرنا ہے تو یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ آپ یہ بات صحیح ہے، انرجی مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں. نہیں، مجبوریاں نہیں، حقیقت ہے کہ آپ خسارے میں اگر ادارے کو چلائیں گے تو بالکل آپ یہ ریلیف جو ہے وہ 12 مہینے چلا دیں، بلکہ ہم اس کو جو ہے وہ اگر یہ بھی تو ایک عام آدمی، ایک پینشنر بیچارہ یا بیچاری جو 8,000 روپے کی پینشن ہے، اب 13,000 روپے بل آ جائے. اب اس کا جواب سنیں. دیکھیں اگر ہم باقی مہمان کہیں گے سولو آخری بات میں کر کے یہ آدھا منٹ مجھے دے دیں. ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی 200 یونٹ تک ہم فری دے دیتے ہیں. حکومت کر سکتی ہے آئیں بائیں دائیں کر کے کر دیتی ہے. خسارہ آپ کا 4,000 ارب پہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے روپے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے. جو 500 روپے پہ چلا جاتا ہے روپیہ، مہنگائی 100% پہ چلے جاتی ہے، تو تب غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ تو غریب آدمی کا سوچتے ہوئے ہم اس جو گرزسی قرضہ ہے اس کو غریب آدمی کا سوچتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب آدمی کا سوچتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر ڈیٹ کو کلب کیا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے چل سکیں. تو آپ ختم نہیں کر سکتے. 5,000 کلب کیا ہے اس کو، بالکل اس کی فلو ہی روکی ہم نے فلو روکی. ندیم قریشی صاحب، یہ آپ ظاہر ہے حلقہ جیت کے آتے ہیں اور آپ تو ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جو پچھلی اسمبلی میں بھی موجود تھے اور اس اسمبلی میں بھی موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں. باقی تو سب نئے آئے ہیں. تو آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو 4 روپے کا اضافہ ہے یا آج کیا ریلیف ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. دیکھیں، ایک تو بڑی اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب صرف ہم ہی جا سکتے ہیں، حکمران نہیں جا سکتے. میں اس کو اللہ کی کرم نوازی کہوں گا. رانا احسان صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں، بڑے پڑھے لکھے شاندار نوجوان ہیں، لیکن ان پر بھی تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ان کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ہم روز عوام کے جاتے ہیں، روز. بالکل بالکل. اس کو اللہ کی کرم نوازی سمجھیں یا اللہ کا امتحان سمجھیں.
دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں, آج رانا احسان صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسوں میں, اور ایک جلسے میں نہیں کئی جلسوں میں جو فرمایا تھا کہ جب کوئی تمہارے گھر بجلی کا بل لے کر آئے تو اسے پوچھو ووٹ تم لوگ یا بجلی کا بل لے گا. مطلب وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, گیس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص ووٹ مانگنے آئے گا اس کو بجلی کا بل دکھانا ہے. آج رانا صاحب نے کلوز کر دیا سارا چیپٹر کہ جی مریم نواز صاحبہ نے تو انتخابی بات کی تھی, منشور کی بات نہیں کی تھی. اب آئندہ سے پی ایم ایل این کے جلسے میں جو لوگ جائیں گے انہیں منشور بک بھی فراہم کی جائے گی کہ وہ دیکھیں کہ ان کا لیڈر تقریر کر رہا ہے وہ منشور کے مطابق ہے, یہ منشور سے ہٹ کے ہے. دیکھیں میں گزارش کروں, یہ بنیادی طور پہ ایک بندر کے پاس, دیہات کی ایک پنچایت چلی گئی تھی من کی بندر کے پاس, ایک روٹی تھی اس کے پاس, 2 لوگ چلے گئے اس کے پاس کہ جی ہماری روٹی کی ترتیب بنا دیں, یہ کس کے حصے میں آئے گی. وہ بندر نے ایک ایک لقمہ کھا کے اسے کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے, تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے. آخر میں اس نے یہ کیا, وہ تمام روٹی خود ہڑپ کر گیا اور وہ دونوں صاحبان جو پنچایت کے لیے گئے تھے جنہوں نے اس کے اوپر ثالث مقرر کیا تھا وہ بھوکے لوٹے. اور میں آپ کو گزارش کر دوں, آج پاکستان کی عوام جو کچھ دیکھ رہی ہے, ماضی میں لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ لگتا ہے کہ آج کے حکمران لوگوں سے 8 فروری کے انتخاب کا انتقام لے رہے ہیں. مگر قریشی صاحب یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں کیا. سوٹ آپ کو یا آپ کی جماعت کو یہی باتیں سوٹ کرتی ہیں, لیکن آپ اکانومی کے حالات بھی تو دیکھیں کیسے حکومت جو ہے اپنے گردشی قرضے میں مسلسل اضافہ کر سکتی ہے, اور وہ تو پھر اکانومی پوری بیٹھ جائے گی اگر گردشی قرضہ بڑھتا جائے گا. حکومت کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں کہ وہ ریلیف دے سکے عوام کو یا ان کو جو ہے سبسڈی دے سکے. 50 ارب روپیہ جو ہے وہ 3 مہینے کی کاسٹ تو وہ ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ مستقل نہیں ہو سکتی. آپ یہ مجبوریوں کو بھی تو سمجھے نا. اسد صاحب قطعاً سیاسی گفتگو میں نہیں کر رہا, میں عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ یقین جانیں آپ خود ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کی ہاتھ بھی لوگوں کی نبض پر ہے. رانا احسان صاحب فیصل آباد کے ریزیڈنشل ہیں, یہ فیصل آباد کے لوگوں سے واقف ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے, یہ کسی اور کا گناہ اپنے سر لے کر یہاں ٹی وی پر بول رہے ہیں. آج سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی, لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بھائی. لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, لوگ گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں. اور کس طرح سے ہے, کیسے یہ ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. غریب پر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان کی اشرافیہ موج کر رہی ہے. یہ جہاں حالات لے آئے ہیں بڑی واضح ڈویژن آ گئی ہے. ایک طرف عام آدمی ہے ہماری طرح کا, ایک طرف یہ اشرافیہ ہے. موجودہ سسٹم سے اشرافیہ کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں, ان کے ریزروز بڑھ رہے ہیں, ان کی طاقت بڑھ رہی ہے, ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے, لیکن عام آدمی کی ہر چیز ختم ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب میں یہ بات کروں گا تو یار لوگ مجھ پر تہمت لگا دیں گے, الزام لگا دیں گے جی میں لوگوں کو برگلا رہا ہوں. دیکھیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کا, گورنمنٹ کا کسی چیز پر کنٹرول نہ ہو. اگر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کا کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید عام آدمی جی سکتا تھا. مجھے تو ان کے فگرز نہیں سمجھ آتے. یہ ابھی کہتے ہیں جی مہنگائی تو ایشو نہیں ہے, ہم نے تو تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے بجلی کے ریٹس نہیں بڑھائے تھے. تو پھر وہ مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شہباز نے جو لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی ختم کرنے کے لیے, وہ کیا تھا بلاول زرداری صاحب نے کیا تھا, وہ کیا تھا؟ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 3 سال ری بیسنگ کرتے, میں نے آپ کو آپشن دی ہے, ہمارے پاس بھی آپشن ہے, ہم 200 یونٹ فری کر دیں اور اس کا جو ہے 1000 ارب گردشی خسارے میں چڑھا دیں, اور آپ کا جو ہے IMF کا معاہدہ ٹوٹ جائے اور آپ ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیں, تو روپیہ جو ہے وہ 500 پہ چلا جائے گا, مہنگائی 100% پہ چلے جائے گی. تب یہ غریب آدمی کا کیا کریں گے؟ یہ آپ نے فسکل سسٹینیبلٹی. یہ بتائیں کہ اگر چلیے آپ کی معاشی مجبوریاں ہمارے سامنے ہیں, مگر حکومت 2 ارب روپیہ مختص کرتی ہے, پنجاب حکومت 29 لگژری گھر بنانے کے لیے, تب آپ کو یہ خیال نہیں آتا؟ یا جب آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں, یا بجٹ بنانے پر آپ اعزازیہ دیتے ہیں 24 کروڑ روپے کا لوگوں کو. دیکھیں جو پارلیمنٹیرین ہے نا, وہ بھی مڈل کلاس سے بھی آتے ہیں, وہ سارے کوئی وہ 10-10 ڈالے لے کے نہیں گھوم پھر رہے ہوتے, بڑے نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں. نام بتائیں. بہت سارے, میں کہتا ہوں 40-50% پارلیمنٹ آپ کی جو ہے وہ کوئی اشرافیہ نہیں ہے. تو وہاں ان کی اس کو کہنا کہ وہ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ پتہ نہیں 1,80,000 تنخواہ ہے, اور وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, سلیبز کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں, اگر ان کا اضافہ ہوا ہے تنخواہ میں تو وہ اضافے کے مطابق ٹیکس دیں.
چلیے میں جدون صاحب ذرا ایک اور موضوع پر آتا ہوں. میں پھر کوئٹ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں ذرا, لیکن جدون صاحب کو ذرا شامل کر لوں میں گفتگو میں. جدون صاحب, ایک آج بہت اہم خبر ہے, وہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے کنکلوڈ کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے حساب سے تو آپ کو 0 سیٹس ملنی چاہیے. اچھا جدون صاحب, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آرگومنٹ فیصل صدیقی یہ دے رہے ہیں کہ 18 سیٹیں ملی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں, لیکن جو 18 انہوں نے جیتی ہیں اس کے اگینسٹ ان کو ریزرو سیٹ جو ہیں وہ 30 مل گئی ہیں. جس جماعت نے 2 سیٹیں جیتی ہیں اس کو 5 سیٹیں مل گئی ہیں, جس نے 4 جیتی ہیں اس کو 8 سیٹیں اضافی مل گئی ہیں ریزرو سیٹس. لیکن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں اس لاجک کے تحت تو آپ کو 0 سیٹس ملنی چاہیے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اب فیصلہ محفوظ ہو گیا, آج کی پروسیڈنگز پر کیا کامنٹس ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ. دیکھیں اب اس میں 2 چیزیں ہیں, ابھی تو آبزرویشن آ رہی ہے, اس میں اب کوئی کنکلوژن پہ تو پہنچنا مشکل ہے کیونکہ سب جوڈس میٹر ہے اور ریزرو بھی ہو گیا ہے, کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ابھی ویسے جدون صاحب جب کوئی فیصلہ ریزرو ہو جائے تو پھر بھی وہ سب جوڈس رہتا ہے یا اس پہ پھر بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب اثر انداز اس پہ نہیں ہوا جا سکتا نا, سماعت تو مکمل ہو گئی ہے. سوال ہے میرا, کوئی پروڈکشن نہیں کی جا سکتی نا. پھر ایک دیکھیں نا, پروڈکشن نہیں, اوپینین بنانی ہے کہ آپ فیصلہ کب آتا ہے, 2 دن کے بعد آتا ہے, 1 ہفتے کے بعد آتا ہے. صحیح. تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں, لاز کو دیکھتے ہیں, پھر سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ایک اکٹھے بیٹھ کے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کا ایگریمنٹ کس طرح ہے. تو میرے خیال میں ڈیسیژن تو یہ لگ رہا ہے سپلٹ آئے گا. اب کس طرح آئے گا یہ کوئی پروڈکشن کرنی مشکل ہے, کیونکہ کچھ ججز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس فیور میں ہوں جی کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں, کچھ ججز اس فیور میں ہوں کہ جی دونوں پارٹیوں کو نہ, کسی بھی پارٹی کو نہ ملے, خالی رکھی جائیں, اور کچھ ججز ہوں جی کہ وہ کہیں جی گورنمنٹ جو آف دا ڈے ہے اس کو سیٹیں ملیں. تو یہ بڑا مطلب ہے اس فیصلے کے بڑے دورست نتائج ہوں گے, اور یہ بڑے ٹیکنیکلٹیز پہ فیصلہ چلا جائے گا کہ کس طرح انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, کیونکہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. تو یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے, تو اس میں جو بھی انٹرپریٹیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن کی اس کا بڑا اثر ہوگا, کیونکہ اگر ساری سیٹیں گورنمنٹ کو ملتی ہیں تو ان کے پاس 2/3 میجارٹی آ جائے گی, وہ تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آسانی سے ہو جائے گی. تو وہ پھر ڈسپرپورشنالٹی ہو جائے گی, کیونکہ ایک اگر پارٹی نے وہ صرف اس بیس پہ ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ جی اس ہاؤس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا, تو پھر کس پرپورشنالٹی سے دیں گے. تو اس میں تو اب کئی لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر سنی اتحاد کو سیٹیں نہیں ملتی تو دوسروں کو بھی نہیں ملنی چاہیے اور خالی رکھنی چاہیے. اس میں یہ اب ہاؤس خالی نہیں ہوگا, اس پہ بھی ایک انٹرپریٹیشن چاہیے. جس طرح آپ بھی دیکھیں نا, بے شمار ایسا ہوتے ہیں چیزیں, جب سے سینٹ کا ہاؤس ہے وہ ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہوا ہے, تو پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہو گیا ہے, سینٹ کا چیئرمین بھی چنا گیا ہے, اور سینٹ کا جو ہے ڈپٹی چیئرمین بھی, سارے سلیکشن بھی ہو گئے ہے, الیکشن بھی ہو گئی ہے. تو اس طرح اگر آپ نے کوئی ایک شخص ہے وہ آ کے حلف ہی نہیں لیتا, وہ الیکشن جیت جاتا ہے, تو اب حلف ہی نہیں لیتا تو وہ اس کا ممبر نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا, وہ باہر رہتا ہے. جس طرح چودھری نثار علی خان جو ہے 5 سال اسمبلی سے باہر رہے ہیں, وہ ایک سیٹ اگر خالی رہی ہے تو کیا ہاؤس مکمل نہیں تھا یا مکمل تھا. تو اس پہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی کہ اگر 2-4 سیٹیں 10 سیٹیں اگر نہیں, الیکشن کمیشن کے رول کی بار بات ہوتی ہے جدون صاحب, تمام جو سماعتیں پہلے والی بھی ہوئی ہیں اس میں بھی, کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے کیسے ایک پارٹی کو آزاد کے لوگوں کو آزاد قرار دے دیا. جیسے تمنا اللہ صاحب بار سوال اٹھاتے رہے ہیں, آج بھی اس سے متعلق سوال اٹھائے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کرایا. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ جو 2008 فروری کے جو انتخابات ہیں 2024 کے, کیا اس کے متعلق بھی اس فیصلے میں کچھ دکھائی دے سکتا ہے, یا یہ صرف ریزرو سیٹس پہ رہے گا اور باقی صرف ڈسکشن تھی جو ہو رہی تھی کورٹ میں؟ نہیں دیکھیں, بیس تو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے, اس آرڈر کو پشاور ہائی کورٹ نے اپہینڈ کیا ہے. تو بیسیکلی تو جب کوئی ججمنٹ آئے گی تو الیکشن جو کمیشن کا آرڈر ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو سیٹسفائیڈ ہوتی ہے تو اس میں لازمی بات آبزرویشن ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کانڈکٹ جو ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی کس طرح کیا ہے. آیا کسی پارٹی کو جو ہے وہ فیوریبل ٹریٹ کیا ہے, کسی کو ڈسکریمنیٹ کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں اس میں, کیونکہ الیکشن کمیشن کا رول تو تھرو آؤٹ الیکشن کے اندر ریزرو سیٹ کے اندر کسی کے اندر الیکشن کمیشن کا پرائمری رول ہے اور کانسٹیٹیوشنل رول ہے. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک چیز مجھے قریشی صاحب یہ بتائیے گا, 2018 کے انتخابات کا ذکر ہو رہا ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی اوپن کر لیتے ہیں 2018 کا انتخابات, کہ وہ صحیح ہوا تھا. یہ ذرا سن لیجئے کیا کہا تھا. We are bound by the interpretation of the Election Commission. Is that No. Is this a rule of interpretation? No, that is not my. Wait a second. Are you want us to take judicial notice of this fact? No, that is Why not are you my. referring to it? Last and not least, if at all, who would have this seat gone to? Let's assume BAP is not there. So if you want us to open up the elections of 2018, we can do so, but you cannot just pick an isolated incident and tell us that it's binding on the Supreme Court or that is the correct interpretation of the Constitution. ندیم قریشی صاحب, جب باپ پارٹی کو ملنے والی مخصوص نشستوں کا ایک ریفرنس دیا جا رہا تھا, حوالہ دیا جا رہا تھا, تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پھر آپ 2018 کے انتخابات کھولنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کھول لیتے ہیں. اور ایک موقع پر انہوں نے جا کے وکیل سے کہا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیا 2018 کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے, یہ سوال ہوا. تو کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ 2018 کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے؟ 2018 کے انتخابات میں 40 کے قریب سیٹس تھی جو تحریک انصاف نیشنل اسمبلی کی 3000 سے کم کی لیڈ سے ہاری تھی, اور 56 سیٹس تھی پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کو 21-2200 کی لیڈ سے ہاری تھی. 2018 کے انتخاب میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور یہ زیادتی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ پاکستان کی یا کسی بھی جس ملک میں بھی یہ ہوگا اس کی عوام کے ساتھ ہوتی ہے. اسد صاحب, آپ ووٹ کاسٹ کریں, مجھے کاؤنٹ ہو احسان صاحب کے پاس, میں ووٹ کاسٹ کروں, احسان صاحب کو کاؤنٹ ہو آپ کے بیلٹ باکس میں, یہ کون سا انصاف ہے؟ اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کس دور میں یہ کر رہے ہیں؟ جب ڈیجیٹل دور ہے, جہاں ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر شخص اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اس کو انفارمیشن لینے سے نہیں روک سکتے. یقین کریں, جتنا مذاق آج ہم نے اپنا بنایا من حیث القوم, اس کی ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی, اور کوئی شخص یہ بات سوچنے پر تیار نہیں ہے کہ ہم بطور قوم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں, کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. لیکن کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آپ ایک منٹ لیجئے گا, میرا ایک جملہ لیجئے گا. جس روز نشان الاٹ ہونے تھے 2024 کے انتخاب میں, اسد صاحب, جس روز نشان الاٹ ہونا تھا اسی روز ہیئرنگ تھی ہمیں نشان ملنے کی, جو ہم سے جو بلے کا نشان لیا گیا. رات 12 بجے چیف صاحب نے فیصلہ دیا, آدھے گھنٹے کی بعد کی ہیئرنگ تھی, پوری قوم دیکھ رہی تھی, لائیو ٹرانسمیشن تھی. میں بطور کینڈیڈیٹ جب اپنا اب یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے, اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے اجازت دی ہے حساس اداروں کو ٹیلی فون کال ٹیپ کرنے کی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اسد, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی نئی قانون سازی نہیں ہوئی, یہ ہم کوئی اجازت نہیں دی. یہ جو پاکستان ٹیلی کام ریگولیٹری ایکٹ 1996 کا ہے, اس کا سیکشن 54 کہ یہ پہلے سے یہ 1996 کا یہ قانون ہے. تو ہم نے تو صرف جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے نامنیٹ کی ہے ایجنسی اور ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ایکٹ کیا ہے. یہ موجود تھا, یہ قانون موجود تھا 1996 سے. عدالت بار بار پوچھتی ہے, جیسے بابر ستار صاحب کی عدالت میں بار بار یہ نقطہ اٹھ رہا ہے کہ آپ کیسے کال کون ریکارڈ کرتا ہے, کیسے ریکارڈ کرتا ہے. اس سے وہ کلیئرٹی آ جائے گی نا. اس قانون کے اندر جو ڈیفینیشن مسنگ تھی اس کو ڈیفائن کیا گیا. اور یہ دیکھیں لافل انٹرسیپشن جو ہے یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے. کرے گا کہ کون سی لافل انٹرسیپشن ہے اور کون سی ان لافل؟ میں وہی بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ لافل انٹرسیپشن انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین کی, جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے. اور یہ جو قانون ہے, یہ جو 1996 کا ایکٹ ہے, یہ انٹرنیشنل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابقت کے ساتھ ہے. یہ کوئی ایسا انوکھا قانون نہیں ہے جو آپ کو باقی ملکوں میں نہیں ملے گا. لافل انٹرسیپشن کا قانون موجود ہے اور یہ بھی اس کی مطابق ہی ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک میکینزم ہوگا. آپ کسی ایک جو اس کی جو شکیں ہیں سیکشن 54 کی, وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ کس طرح کی سچویشن ہوگی تو آپ کسی کی جو ہے وہ کال انٹرسیپٹ کریں گے. کال انٹرسیپٹ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ مطلب کی کال تھی یا نہیں تھی. نہیں, یہ کہ یہ اگر آپ کا سیکیورٹی کنسرن بھی ہے, اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس میں 4 ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ کالز کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. آپ ذرا یہ نکال لیں. ان دا مین وائل میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ کس طرح سے ماضی میں اس پر اعتراض اٹھاتے رہے ہیں, اور سنیے مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان.
پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. یہ تو رانا صاحب مریم نواز صاحبہ بھی اعتراض اٹھاتی ہیں. اسی نوعیت کے اعتراضات جو ہیں وہ آج دیکھیں یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جب وزیر اعظم تھے فون کیسے ٹیپ کیا گیا. ان کی تو ویڈیو کلپ سنائے نا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ اگر ایجنسیز جو ہیں وہ ٹیپ کرتی ہیں, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. اور بعد میں انہوں نے اپنا موقع بدلا, وہ تو انہوں نے وہ بدل لیا. لیکن دیکھیں obviously اگر کسی کی بلا وجہ ٹیپ کی جا رہی ہے تو وہ تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. جو قانون کس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں not withstanding any contained in any law for the time being in force in the interest of national security, ایک تو national security آ گئی, in the apprehension of any offense the federal government may authorize any person or persons to intercept calls, یعنی کہ apprehension of an offense کہ اگر کوئی بندہ جرم کرنا چاہ رہا ہے اور ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ کر سکتا ہے تو تب پھر آپ یہ جو ہے وہ کریں گے. ڈیورنگ وار اور ہاسٹیلٹیز اگینسٹ پاکستان بائی اینی فارن پاور اپون پروکلیمیشن آف ایمرجنسی بائی دا پریزیڈنٹ. تو یہ تین اس میں انہوں نے وہ دیے ہوئے ہیں کنڈیشنز. تو آبویسلی میرے خیال سے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں پالیٹیشینز نہیں آتے, ان کی کال ٹیپ نہیں ہو سکتی کیونکہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ظاہر ہے ان کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو اس میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے. اب ڈیفینیٹلی کوئی بھی قانون ہے اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم بھی کنڈیم کریں گے. یہ قانون ہے, اس کی اسپیسیفک سیناریوز ہیں جہاں وہ استعمال ہو سکتا ہے. عدالت میں پولیس نے یہ بتایا تھا کہ جی ہم جرم ہونے کے بعد ہی کال کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ کون کون اس میں شامل ہے. ہم اس سے پہلے کی نہ کال ریکارڈ کرتے ہیں نہ اس سے پہلے کا کچھ کرتے ہیں. تو یہ پولیس کی حد تک تو جرم کے ہو جانے کے بعد کال ریکارڈ کی جاتی ہے. تو دیکھیں آپ نے ایجنسی آپ نے نومینیٹ کی ہے نا ایجنسی کہ یہ اسپیسیفک ایجنسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ گریڈ 18 کے افسر کے پاس. ہاں, اور وہ میرے خیال سے غالباً ایجنسی کا نام بھی ہے اور یہ تو وہ اب یہ اس کے مطابق چلیے. لیکن جدون صاحب, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی اس کو ہم چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کچھ سیاسی حوالہ بھی دیا. 1996 کا قانون ہے, کیسے چیلنج ہوگا؟ چلیں ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے. یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے پھر یہی قانون استعمال ہوگا اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا جائے گا. کیا یہ چیلنج ہو سکتا ہے جدون صاحب عدالت میں؟ نہیں, دیکھیں اب بھی یہ قانون جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے 1996 میں آیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے 2024 میں جو ہے وہ نامینیٹ کر رہی ہے ایجنسی. تو پہلے کیوں نہیں نامینیٹ کی ایجنسی کہ یہ ایجنسی یہ اگر ایک رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر دیکھیں نا اس کی نیشنل سیکیورٹی کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اگر آپ 18 گریڈ کا افسر ڈیفائن کرے گا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے اور کس پہ اپلائی ہوتی ہے کس پہ نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک مطلب ہے ان لمیٹڈ لائسنس آپ کو مل گیا, جس کی مرضی آپ کال ٹریس کر لیں. ابھی رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کی آڑ میں آپ جو مرضی کرنا چاہیں. اسی طرح پیکا ہے, اس کے اندر یہ جو سیکشن 20 تھی اس کو بھی کیا ہے جی آپ کرمنل ڈیفیمیشن کو کس طرح ڈیفائن کریں, کیا ہے اور کیا کون سی اتھارٹی ہوگی کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی. تو اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو جو ہے یہ بہت براڈ ہے. اگر اس کو اسپیسیفائی کیا جائے کہ کون سی یہ تو جو بندہ کال ٹریس کرنے والا ہوگا تو کیا آپ پوچھے گا بندے کو جی میں آپ کی کال ٹریس کروں یا نہیں؟ تو پہلے بھی تو ٹریس کر رہے ہیں نا, پہلے بھی تو کالیں ساری ٹریس ہوتی ہیں. جس طرح مری میں بھی کہ آپ نے بات سنائی, ہر بندے کی پرائیویسی جو ہے وہ جو پریویلیج ہے پرائیویٹ لائف کا اس کو بریچ کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ وہ جو بندہ نامینیٹ ہو جائے گا تو وہ ٹریس کرے گا. تو اس پہ دیکھیں نا جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو یہ مس یوز ہوگا, ڈیفینیٹلی مس یوز ہوگا. تو اس کی اپریہینشن یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر جو ہے یہ ایک کوئی رائٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں کوئی انٹروڈ کرے. تو یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کہیں گے جی اگر ایک پارٹی جو ہے آپ دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہے, کل کو دیکھیں نا ایک جو آپ گورنمنٹ میں ہم تو کل اپوزیشن میں ہوں گے تو یہ مس یوز کا اس میں بہت بڑا عنصر شامل ہے. جو بھی لا جو آپ کو پتہ ہے مس یوز ہوتا ہے تو اسی سے بینیفٹ لیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خاور مانیکا صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس وہ گئے تھے, آج درخواست لے کر کے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 تاریخ تک یعنی 1 مہینے کا جو وقت دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر مین اپیلوں کا فیصلہ سنا عدت کیس کا, تو اس کے خلاف وہ درخواست لے کر گئے تھے کہ جی اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور یہ فیصلہ جو ہے یعنی 1 مہینے کی جو مدت ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے, یعنی زیادہ دن دیے جائیں. تو یہ درخواست ان کی مسترد ہو گئی اور اس کے بعد پھر آج عدت کیس میں ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں افضل مجوکا صاحب, انہوں نے سماعت کی. لیکن اس کے بعد پھر خاور مانیکا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا ہے. بات کہہ رہے ہیں کہ رکو, اپنے آپ کو روک کے رکھو. ادھر کیا نہیں 39 دن ہو گئے ہیں, 40ویں دن شادی. سلمان کو رجا کہتے ہیں نہیں رکی جی کر لی شادی, کیا ججمنٹ ہے دیکھ لو. کمال کر رہے ہیں, اسے ہم لاجک سے سیاست سے ان چیزوں سے یہ فیصلے کرا رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی پوری قوم سے کہ اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ اللہ اور قرآن کے معاملات ہیں, رسول اللہ سرکار کی حدیث کے معاملات ہیں. خاور مانیکا صاحب قوم سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل لائٹ نہ لیں, یہ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کے معاملات ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ درست طریقے سے نہیں ہوئی. لیکن میرا سوال جدون صاحب آپ سے ظاہر ہے قانونی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس خاور مانیکا صاحب گئے تھے کہ یہ جو 1 مہینے کا آپ نے وقت مختص کر دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر مین اپیلوں کا فیصلہ سنائیں ہر صورت میں, آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے جس کے خلاف اپیل میں جایا جائے؟ اگر کوئی جلد سماعت ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے اور لمبی تاریخیں نہیں پڑ رہی, تو اس میں کسی فریق کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک بات ہے. آپ دیکھیں نا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان کے کہنے پہ ایک جج کو کیس ٹرانسفر کیا اور پھر ایک مطلب انہوں نے دوسروں نے کہا جی کہ اب آپ یہ لنگر آنا کریں کہ جلدی فیصلہ کریں. ایک جج دیکھیں ججمنٹ اناؤنس کرنے کے قریب تھے, اسی دن ججمنٹ اناؤنس ہونی تھی, تو انہیں کسی طرح سے پتہ چل جائے گا, ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک شک کا فائدہ اٹھائیں کہ ججمنٹ ہمارے اگینسٹ آ جائے. تو مانیکا نے جا کے اس پہ اعتراض کر دیا اور بڑا کورٹ کے اندر بڑی عجیب قسم کی یہ کوئی بوتلیں چل رہی ہیں, کوئی کیا آوازیں کس رہے ہیں. تو اس سے تو ڈگنیٹی خود جو ہے کورٹ کی, اور پھر دیکھیں نا کتنا عرصہ یہ خاموش رہا ہے. اس بندے کے تو کریکٹر پہ بات کرنے میں جو ہے وہ مطلب بلو دا بیلٹ ہے کہ یہ بندہ آگے پریس کانفرنس کر رہا ہے, اس سے کون پریس کانفرنس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے نا, وضاحت دی, انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات انسان اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرتا, تو میں اسی لیے کافی عرصے تک خاموش رہا. نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ میری بیوی سب سے شریف ہے, میری بیوی ایسی ہے. اب یہ ان کے پرسنل معاملات ہیں, ہم تو اس پہ کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ نے کوسچن پوچھ لیا ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہے گھر کے اندر ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, میرا سوال تو خالصتاً قانونی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست لے کر جانا کہ جی جلدی فیصلہ نہ سنائیں, فیصلہ اس کو لمبی تاریخ دیں یا لمبا وقت دیں, اس میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹرائل نہیں ہے, اپیل ہے. اپیل کے اندر جو ہے آلریڈی ایک جج نے جو سیشن جج تھے ارجمن صاحب, انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی اس دن, تو یہ جا کے آگے کہتے ہیں جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں, کیس ہمارا ٹرانسفر کر دیں. وہ تو کیس ٹرانسفر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں سے جج سے, کیونکہ یہ تو روزانہ کتنے لوگ جاتے ہیں جی. اس نے وہ اعتراض کیا جی, چیف جسٹس نے کہا جی نہیں ہم آپ کا اعتراض مسترد کرتے ہیں. لیکن اینی وے وہ کیس ٹرانسفر ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی 1 مہینے کے اندر جو ہے کیس کا فیصلہ کریں. اب اپیل کے اندر تو 7 دن کے فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بالکل ہائی کورٹ نے ٹھیک کہا جی آپ 12 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر فیصلہ کریں. اب دیکھیں نا, ان کے حق میں اگر فیصلہ آ گیا تو وہ یہ کہیں جی بڑا ٹھیک فیصلہ ہے, اگر ان کے اگینسٹ آ گیا تو کہتے ہیں جی ہم تو پہلے ہی ہائی کورٹ میں گئے تھے, تو انہوں نے فیصلہ اگینسٹ دے دیا. اسی لیے میرے خیال میں آج وہ دوسرے جو 9 مئی والے 3 کیس ہیں ان میں بھی ان کی بیل ریجیکٹ کر دی ہے. تو اس میں دیکھیں نا, اب یہ کیسز بھی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اگر جینین کیس کی بنتا ہے بنائیں, اس کو سزا دیں. ایویڈنس پروسیکیوشن کا کام ہے ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس کو سزا دیں. لیکن 2018 میں بھی دیکھیں کتنے کیسز بنے آگے, پھر بعد میں پروسیکیوشن کہتی ہے جی اس وقت انہوں نے غلط کیس بنائے تھے. تو ابھی یہ عدت والا کیس بھی جو ہے یہ بھی میرا خیال میری ذاتی اوپینین میں تو یہ جو ہے وہ کوئی کیس نہیں تھا. پہلے ایک کمپلینٹ فائل کی, اس کو واپس لے لیا. باقی اگر ٹھیک ہے کوئی ریفرنس ہے, کوئی توشہ خانہ کا کیس ہے, کوئی کیس بنتا ہے, یا جس طرح انہوں نے وائلنس کی ہے جی, گاڑی کو جلایا ہے, یا 9 مئی کے کوئی واقعات ہیں جو ایکچوئل لوگ ملوث ہیں, تو ان کے خلاف تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیسز رجسٹر ہونے چاہیے. اور پروسیکیوشن کا کام ہے, دیکھیں گورنمنٹ اب پروسیکیوشن کر رہی ہے, ان کا کام ہے کیس جلدی ثابت کریں اور سزائیں دیں اور آگے بس معاملات کو آگے. چلیے اس میں قانونی کے ساتھ ساتھ کچھ اور پہلو بھی ہے نا جس کی طرف اشارہ کیا, جو میں نے بیان سنوایا قریشی صاحب ابھی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی قوم کی اخلاقیات جو ہیں وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ متاثر ہو رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو لائٹلی نہ لیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اس سے یعنی قوم کو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا سنجیدہ لیں. معاملہ جو ہے وہ اسلامی احکامات اس میں اس کا عمل دخل ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میں سمجھتا ہوں سارے مفتیان اس بات پر
متفق ہیں کہ عدت کے حوالے سے خاتون کی گواہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حکمران اقتدار کی ہوس میں اس قدر آگے چلے جائیں گے، اس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن ایک قدرت کا لیکن سر قانون ہے. اس کا تو اسد بھائی، وہ ہے حکومت کے ساتھ مکافات کوئی عمل. تعلق نہیں ہے نا. اس میں حکومت جو ہے وہ درخواست گزار نہیں ہے، نہ شکایت کنندہ حکومت ہے. اس میں تو خاور مانیکا گزارش اس سے پہلے دیکھیں، ایک شہرین نے درخواست کی تھی، خاور مانیکا عدالت میں گئے ہوئے. ایک افسر تھے پنجاب میں، ان کو کہا گیا کہ فلاں کمپنی کو فلاں پنجاب کی ہیڈ کے حوالے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے اتنی پیمنٹ کر دے. اب میں نام لوں گا، مجھ پہ ڈیفیمیشن لا لگ جائے گا. میں احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ میں اس پولیٹیکل ایلیٹ کا حصہ نہیں ہوں جو ہر قانون سے اور ہر قاعدے سے بالا تر ہوں. میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں. تو وہ خبر بریک ہوئی، کسی میڈیا پرسن کی جرت نہیں تھی کہ اس خبر کو ٹی وی پہ آن ایئر دے سکے. آج آپ صرف پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے 4-5 ماہ کی تشہیری اخراجات دیکھ لیں، کتنے اربوں میں ہیں. اور یہ 200 یونٹ بجلی دینے والے کے حوالے سے کتنی تعریف اور توصیف اپنی چاہتے ہیں. یہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن مانیکا صاحب کو آج سارے چینلز نے اس طرح سے دکھایا جیسے کہ بہت بڑا کوئی مذہبی اسکالر بیٹھا ہوا ہے اور ہم سب لوگوں کو وہ اخلاقیات کے حوالے سے کوئی لیکچر دے رہا ہے. تو میں تو اس پہ نہیں سمجھتا کہ حکمرانوں کی پشت پناہی کے بغیر یہ شخص اتنی جرت بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے اور میں نے، اسد بھائی، ہم سب نے، چونکہ میں نے ایک جدید تحقیق پڑھی ہے، اس کے مطابق اگر کوئی بڑا حادثہ نہ ہوا، دنیا نے ابھی 50,000 سال قائم رہنا ہے. یہ سائنس کا ایک تحقیق ہے. لیکن میں نے، آپ نے، کسی بھی انسان نے اتنا عرصہ نہیں جینا. چند دن کی، چند سالوں کی زندگی ہے. ہم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ کسی مخالف کی بھی فیملی کے حوالے سے آدمی کو غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اختلافات میں اتنے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کل جب ہم کو عمل دخل نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن رانا صاحب اس میں یہ بات بھی تو درست ہے نا کہ اس وقت عمران خان اور نہیں، جو 10 چینلز اس کو ان کو لائیو دکھا رہے ہیں، 10 چینلز لائیو سنا رہے ہیں ان کو، یہ حکومتی مدد کے بغیر ممکن ہے. چلے مجھے کوشچن کرنے دیں رانا صاحب سے ذرا. ٹھیک ہے جی، ایک تو چلیں یہ سوال ان کا بھی آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر یہ عدت کیسے رہا ہو بھی جائیں گے تو یہ رہا نہیں ہوں گے. اور احسن اقبال صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ 5 سال تک ان کو اندر رہنا چاہیے. تو حکومت کا بہرحال چاہتی تو ہے نا کہ ان کی رہائی عمل میں نہ آئے، کیونکہ وہ عدت کیس میں ان کی گرفتاری کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آئین اور قانون کے مطابق ہی وہ جیل کے اندر ہوں گے نا. اگر کوئی عدالت سزا دے گی، اگر کوئی عدالت رہا کر دے گی، پاکستان میں ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی جیل میں ہوتا ہے. تو دیکھیں، اگر عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن یہاں میں ایک پوائنٹ میں اگر اسد مجھے مکمل آئین اور قانون پاکستان میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہاں ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ سارا معاملہ یہ ہضم نہیں ہوتا. دیکھیں، یہی اگر آپ خان صاحب کو تبدیل کر لیں، بلکہ یہ رول تبدیل کر لیں کہ ایک کوئی میرڈ خاتون ہوتی اور وہ کسی پیر کے پاس جاتی اور وہ بھی میرڈ ہوتا اور وہ طلاق لے کے شادی کر لیتا، تو یہ عجیب سا معاملہ ہے. اس کے اندر میں پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن یہ پرسنل معاملہ ہے نا دو لوگوں کا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ پرسنل معاملہ بالکل ہے، لیکن جب وہ بشرا بی بی اس حد تک اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں قومی مسائل کے اوپر کہ چیف منسٹر کون بنے گا، پوسٹنگ ٹرانسفر کیا ہوگی، توشہ خانہ کے ساتھ کیا ہوگا، 190 ملین پاؤنڈ کی جو چوری پکڑی گئی یو کے، اس کے عوض کیا ہوگا، تو پھر یہ دیکھیں وہ پرسنل نہیں رہتا. یہ بدقسمتی سے بالکل پرسنل معاملہ تھا. لیکن جو ان کے اعمال تھے دور حکومت کے اندر، تو اس کے کیسز بنائے نا. آپ عدت میں اندر رکھا ہوا ہے، آپ بنائے وہ کیسز جو ان کی. ہم اس کے پارٹ، ایک خاتون جو ہے نا، ہم اس کے پارٹ، ایک خاتون جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی اور سب کچھ، تو ان پر وہ والے کیسز بنا کے ان کو اندر کرے نا. کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں کیسز یا جو بھی ہے. مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. سر عثمان بزدار کو کیوں نہیں پکڑتے؟ دیکھیں، عثمان بزدار نے پریس کانفرنس کی، اس لیے بالکل پکڑنا چاہیے. چھوڑ گئے اس لیے نہیں پکڑتے. کرپشن کے اوپر بالکل تحقیق ہونی چاہیے. مطلب آپ تو حکومت ہے نا سر. ہاں، لیکن یہ عثمان بزدار چونکہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں اس لیے ان کو نہیں پکڑ رہے. نہیں، جو بھی میں تو کہتا ہوں جس نے کرپشن کی ہے اور جس کے شواہد موجود ہیں ان سب پہ کیسز ہونے چاہیے. اس سے وہ چاہے ہماری حکومت میں ہو تبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا، ورنہ تو نہیں ہوگی. چاہے ہماری حکومت میں ہو، عثمان بزدار ہو یا جو بھی. آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ.